میرا جسم میری مرضی والے بھی وہی ہیں اور یہ ہیلوون والے بھی وہی ہیں۔ اب وہ کافروں کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سعودیہ کو ٹارگٹ کیا جائے، اسے اسلام کے خلاف ظاہر کیا جائے تاکہ مسلمان اس سے بیزار ہوں۔ بہت ساری کوششیں انہوں نے کی۔ گزشتہ سال ہیلووین وہاں کیوں منایا گیا؟ دنیا میں اور کہیں ہمیں یہ خبر تو نہیں آئی کہ امریکہ میں منایا گیا، ہمیں یہ خبر تو نہیں آئی کہ ہالینڈ میں منایا گیا، ہمیں یہ خبر تو نہیں آئی کہ اسرائیل میں منایا گیا۔ یہ خبر وہاں یہ کام کروایا بھی اور اس کو وائرل بھی کیا کہ لوگ مسلمانوں سے متنفر ہوں۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب مسلمانوں کو کفار کنٹرول کریں گے۔ ایک گروپ ہے جو شیطان کی پوجا کرتا ہے اور شیطان کا پیروکار ہے، کافی دیر سے یہ چل رہا ہے اور کئی ایسے وہ کام کرتے ہیں جو انسانیت سے گرے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی سونی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹی وی۔ ناظرین، سعودی عرب جسے اسلامک ریاست کہا جاتا ہے اور مکہ اور مدینہ کی ریاست بھی جسے کہا جاتا ہے، وہاں پہ ایک انتہائی شرمناک فیسٹیول منایا گیا ہے ہیلووین کے نام سے۔ کیا یہ فیسٹیول منانا اسلام میں جائز ہے؟ اسلام اس کی ہمیں اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر قاری فیاض الحسن جمیل الازہری، گولڈ میڈلسٹ ہیں جو مصر سے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، مجھے بتائیے گا کہ یہ ہیلووین فیسٹیول ہے کیا اور سعودی عرب میں ہی اسے کیوں منایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اب ہیلووین یہ کیا ہے؟ یہ ایک گروپ ہے جو شیطان کی پوجا کرتا ہے اور شیطان کا پیروکار ہے، کافی دیر سے یہ چل رہا ہے اور کئی ایسے وہ کام کرتے ہیں جو انسانیت سے گرے ہوئے ہیں۔ بہت ساری اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ آپ کا سوال ہے کہ یہ فیسٹیول سعودیہ میں ہی کیوں منایا گیا؟ اس کا جواب بڑا خوبصورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے الکفر ملت واحدہ، تمام کفار یہ ایک قوم ہیں اور ان کا مقابلہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کا قابل عزت ترین اور بہت ہی محبوب مقامات جو ہیں وہ سعودیہ میں ہیں۔ اب وہ کافروں کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سعودیہ کو ٹارگٹ کیا جائے، اسے اسلام کے خلاف ظاہر کیا جائے تاکہ مسلمان اس سے بیزار ہوں۔ بہت ساری کوششیں انہوں نے کی۔ گزشتہ سال ریاض میں ایک کاسینو کا افتتاح کیا گیا، پب بھی اس کو کہتے ہیں، کاسینو بھی کہتے ہیں، اور یہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، اس کے لوازمات کیا ہیں، اور اس کا افتتاح کرنے کے لیے بھی ایک سابق امام حرم کو منتخب کیا گیا۔ تو اس نے اس کا افتتاح کیا، اس نے اس میں تاش کھیل لی، اس نے سارا کچھ، اس نے کہا یہ سب کچھ جائز ہے ایڈوانس ہونے کے لیے اور ترقی کے نام پر یہ سارا کچھ جائز ہے۔ اب یہ فیسٹیول وہاں منایا گیا تاکہ بہت سے لوگ جو کم علم ہے وہ یہ سمجھیں گے کہ اگر سعودیہ میں منایا گیا ہے تو ہمیں بھی منانا چاہیے۔ ابھی پچھلے سال تک تو یہ تھا کہ ہمیں لوگ سوال کرتے تھے کیا یہ کام سعودیہ میں ہوتا ہے، یہ کام سعودیہ میں ہوتا ہے، اگر یہ جائز ہو تو وہاں کیوں نہیں؟ میں مثال دوں گا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 2 سال پہلے تک ہمیں وقت ڈالا ہوا تھا ایک چھوٹے سے گروہ نے کہ کیا سعودیہ میں یہ ہوتا ہے۔ پچھلے سال یہ جو محمد بن سلطان شہزادہ ہے، اس نے اعلان کیا ربیع الاول آنے سے پہلے ہی کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ آ رہا ہے تو 1 ربیع الاول کو بھی سرکاری طور پر چھٹی ہوگی اور 12 ربیع الاول کو بھی سرکاری طور پر چھٹی ہوگی۔ اب ان کا جو مفتی اعظم تھا، یہ بھی ہمارا المیہ ہے کہ اتنی معزز ترین جگہوں پر جو دین کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بالکل عاری ہیں، ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ اس نے فتویٰ جاری کر دیا کہ عید میلاد النبی منانا تو شرک ہے، تو یہ آپ نے کیا اعلان کر دیا ہے؟ اب مجھے حیرانگی ہوئی، ہمیں پہلے ہی پتہ ہے، مجھے حیرانگی ہوئی کہ ادھر یہ فتویٰ جاری ہوا دارالافتاء سے، ادھر محمد بن سلمان نے بلا لیا اسی مفتی اعظم کو کہ ساری امت کہہ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا
یہ باعث سعادت ہے، باعث برکت ہے، اور اس سے ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ آپ نے کیا فتویٰ دے دیا، تو اب دین کہاں رہ گیا؟ اس نے فتویٰ واپس لے لیا۔ جب بادشاہ سامنے آ گیا تو فتویٰ واپس ہو گیا۔ اب اس نے بھی ایسا کیا کہ یکم ربیع الاول کو بھی انہیں کہا کہ مناؤ، اور 12 ربیع الاول کو بھی حرمین شریفین دونوں جگہ پر، مسجد نبوی شریف میں بھی اور کعبۃ اللہ میں بھی، اس نے تمام اماموں کو بلا کر بڑا سا، جتنی یہ میری ٹیبل ہے اتنا بڑا کیک لا کے ٹیبل پہ رکھ کے ان ساروں کو کہا کہ اس کو کاٹو۔ ان کا دین کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی۔ پچھلے دنوں انہوں نے یہ ایک شہر آباد کرنے کا عندیہ بھی دیا ہے، اور شہر آباد کر رہے ہیں۔ حدود مدینہ سے باہر ایک جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے آگے دجال نہیں آ سکتا، یہاں تک آئے گا، جہاں تک وہ آئے گا وہاں انہوں نے محل بنا دیا ہے کہ ہم دجال کا استقبال کریں گے۔ استغفر اللہ۔ تو کیا ہے یہ دین؟ کہاں ہے دین؟ آیا ضرور تھا وہاں، یہ بات شاید ہماری حکومت کو یا نام نہاد لوگوں کو شاید یہ بات پسند نہ آئے، دین وہاں آیا ضرور تھا، ظاہری طور پر وہاں نافذ بھی ہے، لیکن دین کے ساتھ ان کا تعلق دور دور کا نہیں ہے۔ ہیلووین وہاں کیوں منایا گیا؟ دنیا میں اور کہیں ہمیں یہ خبر تو نہیں آئی کہ امریکہ میں منایا گیا، ہمیں یہ خبر تو نہیں آئی کہ ہالینڈ میں منایا گیا، ہمیں یہ خبر تو نہیں آئی کہ اسرائیل میں منایا گیا۔ یہ خبر وہاں یہ کام کروایا بھی اور اس کو وائرل بھی کیا کہ لوگ مسلمانوں سے متنفر ہوں۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جو 700 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک وقت اسلام پر ایسا آئے گا، نعمت اللہ ولی ان کا نام ہے لکھنے والوں کا، انہوں نے لکھا ہوا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب مسلمانوں کو کفار کنٹرول کریں گے، یہودی اور عیسائی، اور وہ بتائیں گے کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ نے حج کرنا ہے کہ نہیں کرنا، آپ نے عمرہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ 2 سال پہلے آپ نے دیکھا نمازیں ہمیں کیسے پڑھائیں گئی، حتیٰ کہ حرمین کو بند کر دیا گیا، اور ہمارے لوگوں نے اس کو مانا؟ ہم نے نہیں مانا، لیکن سعودیہ والوں نے سب سے پہلے اس کو مانا، اور اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ پر وہ کہتے رہے کہ نمازیں اپنے گھروں میں پڑھو، الصلاۃ فی البیوت، نماز گھروں میں پڑھو۔ اور خود جنہوں نے ان کو ادھر لگایا تھا، خود وہ اپنے ہیکل سلیمانی کے پاس کھڑے ہیں، خود وہ اپنے بڑے بڑے کلیساؤں میں کھڑے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، جہاں لوگ کئی لوگ نیچے پاؤں کے نیچے آ کے مر گئے انہی دنوں جب حرم کو بند کیا ہوا ہے، انہی دنوں جب مسجد نبوی کو بند کیا ہوا ہے، انہی دنوں جب کعبہ کو بند کیا ہوا ہے۔ تو یہ فیسٹیول منانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ مسلمان بھی سعودیہ سے متنفر ہو جائیں اور غیر مسلم بھی مسلمانوں سے متنفر ہو جائیں۔ تو یہ ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ ایک بڑی کنفرم بات ہے کہ یورپ نے مسلمان کنٹریز کو سن 2000 سے لے کر 2022 تک ان 22 سالوں میں جتنے اسکالرشپ دیے ہیں، ایک تو لڑکیوں کو دیے ہیں، اور نمبر 2 ان سے جو تھیسز لکھوائے گئے ہیں وہ اسلام اور پاکستان کے خلاف لکھوائے گئے ہیں۔ میرا جسم میری مرضی والے بھی وہی ہیں، اور یہ ہیلوون والے بھی وہی ہیں۔ ہم اپنی حکومت سے کہتے ہیں کہ آپ کوئی بولڈ سٹیپ لو کہ ان لوگوں کو منع کرو، لیکن ان کی پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہیں کہ وہ ہمیں تو بند کر دیتے ہیں، ہمیں تو وہ ہاتھ کڑیاں لگا لیتے ہیں، لیکن جو لوگ اسلام کے خلاف ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں۔